بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ڈنر پر مدعو کیا، اور وہ جو ڈنر تھا اس میں جو اس ملاقات کا، ویسے تو یہ کہہ لیں کہ اس ملاقات کا جو سینٹر پوائنٹ تھا وہ ایران اسرائیل وار تھا۔ ایران اسرائیل جو وار ہو رہی ہے اس وقت، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ عالم اسلام اس پر کیا موقف لے کر اس حوالے سے بتایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عالمی دنیا کے اندر اس کا کیا امپیکٹ جا رہا ہے۔ پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی فوجی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور اس نے شکریہ ادا کیا ٹرمپ نے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جنگ بندی کی طرف نہیں گئے، یا آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ویسے تو ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ مودی کا جو ذلت آمیز مودی شکست سے دوچار ہوا، جو بھارت ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا، 2025 کی عالمی جنگ کا پاکستان فاتح قرار پایا، اسی کو جو ہے نا جواز بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اس پر بھارتی میڈیا جو ہے اس کو سانپ سونگ گیا، زہر اگل گیا، اور ایسا زہر اگلا بھارتی میڈیا نے کہ جی وہ دیکھو جی وہ تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، ان کو نریندرا مودی کے ساتھ منگا لینا بڑا مہنگا پڑ گیا، اور ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، بھارت کو خبردار اگر آپ نے چھیڑا۔ اس طرح کا بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور بھارتی میڈیا دراصل پی ٹی آئی کا وہ چہرہ ہے جس کو پروپیگنڈا کا ماہر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی یہ ٹارگٹ ملا ہوا ہے، پاکستان کے اندر نہیں، ویسے جو باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اب ایک نیا پروپیگنڈا چھوڑ دیا ہے، اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب کی تباہی اور بربادی کی جو داستان ہے وہ یہ یوٹیوبرز اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے رقم کر رہے ہیں، اور یہ ایسا تحریک انصاف کو سر نقصان پہنچائیں گے، ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے کہ تحریک انصاف کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اور جو باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں اب وہ کیا خبر بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی نا فیلڈ مارشل کی، اس میں عمران خان صاحب کا معاملہ ڈسکس ہوا، اور ٹرمپ نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو کہا کہ خبردار اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مطلب یہ دیکھیں، اس قسم کی بکواس خبریں بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سر۔ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی کردار کشی شروع کر دی ہے کہ کسی کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ تحریک انصاف نے کسی شخص کی جو عزت ہے نا اس کو محفوظ نہیں رکھا، اس کو مروز خاطر نہیں رکھا۔ اب انہوں نے خبر یہ بنا دی ہے کہ جی دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے فیلڈ مارشل کو کہ عمران خان کو رہا کرو، عمران خان عالم اسلام کا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا سفیر ہے، مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں نا وہ بنائی جا رہی ہیں۔ سر خان صاحب کو نہ تو رہا کرنے کے حوالے سے ٹرمپ نے کوئی بات کی، نہ ہی یہ امپورٹنٹ تھا، نہ ہی یہ ڈسکشن ہوئی، نہ ہی یہ موضوع بحث تھا۔ دا سینٹر آف دا پوائنٹ از ایران اسرائیل کانفلکٹ۔ ایران اسرائیل وار کے اوپر بات ہوئی، اور اسی کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی اسی معاملے کو کس طرح آگے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس پر دونوں ممالک کو سمجھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے ان کو ایک میز پر لایا جا سکتا ہے، یہ بات ہوئی۔ عمران خان کا معاملہ امریکہ کا پوائنٹ نہیں ہے، عمران خان کا معاملہ امریکہ کے لیے موضوع بحث نہیں ہے، امریکہ عمران خان کو ریلیونٹ نہیں سمجھتا۔ یہ بات لکھ لیں اس غریب فقیر اور درویش کی کہ جس دن ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ بنا، جس دن ٹرمپ نے حلف اٹھایا، جس دن اس کی حلف برداری تھی، اسی دن اس غریب اور فقیر نے، درویش نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ ٹرمپ کسی طور بھی عمران خان کے معاملے میں ثالث کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ تو کیا امریکہ بھی نہیں کر سکتا۔ سر امریکہ کے لیے یہ ہے ہی نہیں کوئی معاملہ۔ امریکہ کون سا عمران خان کو نواز شریف سمجھتا ہے؟ نواز شریف تو 3 بار اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، جو اس کے ساتھ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں ایک کتاب لکھی جائے گی۔ جس طرح اس کو 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا، اس پر ایک وقت میں لوگ کتابیں لکھیں گے۔ سر نواز شریف تو اس پاکستان کا وہ چہرہ ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں،
جس کی شخصیت سے لوگ محبت کرتے ہیں, اس کے کردار سے لوگ محبت کرتے ہیں. وہ 3 بار اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا, اس نے بطور پرائم منسٹر سرو کر کے دکھایا کنٹری کو. عمران خان صاحب تو ایک دفعہ وزیر اعظم رہے, اور وہ تو جنرل باجوہ کی چوائس تھے, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی چوائس نہیں تھے. باجوہ نے کہا کہ فرد واحد کی چوائس تھی, وہ میری چوائس تھے. انہوں نے شاہد میتلا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا, شاہد میتلا جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, ہمارے استاد محترم ہیں, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی. آج جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑے عالمی سطح پر ڈسکس ہو رہے ہیں, وہ عمران ریاض, وہ موہت پیرزادہ, وہ شاہین سے بھائی, وہ صابر شاکر, وہ آفتاب اقبال صاحب, میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آفتاب اقبال صاحب کی. اس کے بعد وہ اس طرح کے کئی اور یوٹیوبرز یہ اب خبریں بنا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہیں امریکہ کے لیے. امریکہ سمجھتا ہے کہ جی خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اوپر جو خطے کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے وہ بڑا برا پڑ رہا ہے. یہ ڈسکس کون کر رہا ہے؟ یہ وہی یوٹیوبرز ڈسکس کر رہے ہیں جو اس وقت ریاست مخالف پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو ہوا دے رہے ہیں, اور یہی خبر بنا رہے ہیں, یہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی, جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا, ان کی فوجی صلاحیتوں کو اپریشیٹ کیا گیا, اس کو داد پیش کی گئی, اور ٹرمپ نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا. ٹرمپ نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ پاکستان کے طاقتور ترین جرنیلوں میں شمار ہو گیا. ان کا شمار پاکستان کے ان طاقتور ترین جرنیلوں میں ہو گیا کہ وہ فرسٹ پر آ گئے ہیں, ٹاپ پر وہ جرنیلوں میں, ان جرنیلوں میں آ گئے ہیں جن جرنیلوں کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف کے طور پر یاد رکھا جائے گا. آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس طرح کا انٹیگریٹی والا کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں آیا. ہم دیکھ لیں اٹھا کر جنرل مرزا اسلم بیگ تھے, وہ بھی کانٹروورشل رہے. چیف آف آرمی سٹاف جو تھے اشفاق پرویز کیانی, وہ بھی کانٹروورشل رہے. اسی طرح جو ایک بات کا میں کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا اچھا ٹینیور گزار کر گئے. جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے اپنی باجوہ ڈاکٹرائن سے جو ایک ناکام تجربہ کیا خان صاحب کا, اور اس ملک پر ان کو مسلط کیا, ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا, ان کو وزیر اعظم بنایا. پھر اس کے بعد باجوہ نے اس بات کا اعتراف کیا جاتے 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 کیا میری غلطی سی, میری غلطی سی, میری غلطی سی, میری غلطی سی, میں قانون لے کے آیا. انہوں نے یہ بات کا اعتراف کر لیا, اور جب انہوں نے اعتراف کر لیا تو اٹ مینس کہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ جنرل باجوہ کی چوائس تھی, یہ فرد واحد کی چوائس تھا, عمران خان یہ فوج کی چوائس نہیں تھا. اس کا مطلب کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں نا, تو انہوں نے اعتراف کر لیا. اب یہی بات عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے جنرل باجوہ کی طرف سے, جاتے جاتے انہوں نے جو نومبر 2023 میں 29 نومبر 2023 جو قوم کے لیے یوم نجات کا دن تھا, ویسے تو مجھے ڈر تھا اس غریب فقیر کو کہ کہیں باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن نہ دے دیں, کیونکہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ تھے جو اس کوشش میں تھے, خاقان عباسی جیسے لوگ جو چاہتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ملے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ خاقان عباسی صاحب دراصل میں کیا چیز نکلے اور کس طرح کا ان کا جو ہے وہ رول تھا اس پورے عمل کے اندر. تو اب سر جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے, کم ٹو دا پوائنٹ, وہ پھر ٹاپک ریلیونٹ ہو جائے گا. جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی ہے, اور جو آرمی چیف کے خلاف پروپیگنڈا بنانے والے لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر گیا ہے. اس چیف آف آرمی سٹاف کو اس بات کا کریڈٹ دیں کہ اسی کا راستہ عمران خان نے DGISI کے طور پر روکا تھا. اسی کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے عمران خان نے روکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا, اور جب یہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے پھر ان کے خلاف 9 مئی کروایا, اور وہ 9 مئی کروایا جنرل فیض کی شکل میں, اور اس لیے کروایا کہ فوج میں ایک ہائی پروفائل بغاوت ہو جائے. اور عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر بطور چیف آف آرمی سٹاف اس ملک کے لیے سرو کریں, لیکن یہ خدا نے, یہ رب تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کرنا تھا, اور یہ رب تعالیٰ کی ذات نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل بنیں گے. ان کو فیلڈ مارشل کے اعزازی عہدے سے نوازا گیا. ان کو اس لیے فیلڈ مارشل بنایا گیا کہ پاکستان 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا. بھارت کو پاکستان نے 4 نشانے چت کیا, اس کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اسی فیصلے سے ان کو فیلڈ مارشل بنانے کا فیصلہ ہو گیا. یہی فیصلہ کہ جو پاکستان نے جنگ جیتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا جائے. اب وہ فیلڈ مارشل رہیں گے, تا یاد فیلڈ مارشل رہیں گے,
اور جو قانونی بحث کرے گا وہ بیوقوف ہوگا، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب سر پی ٹی آئی والے جو بیچارے یہ خبریں بنا رہے تھے کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرو، ٹرمپ نے کہا کہ اس کو رہا کر دو، تو سر ٹرمپ نے ایسی کوئی بکواس نہیں کی۔ ہاں اگر کسی نے یہ بکواس کی ہے تو وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کی ریاست کو میلائن کر رہے ہیں، جو پاکستان کی اسٹیٹ کو میلائن کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے وہ یوٹیوبرز جو اس وقت ریاست کے خلاف ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں کے جو پی ٹی آئی کے جو اوورسیز لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات کے دوران ایک ہنگامہ برپا کیا، جنرل سید عاصم منیر کا جو دورہ امریکہ تھا اس دوران پی ٹی آئی کے وہاں پر جو لوگ تھے اوورسیز کے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ پروٹیسٹ بھی اپنی موت آپ مر گیا۔ اور اس پروٹیسٹ میں ایک ایسا شخص تھا ڈاکٹر شہباز گل جو ریاست مخالف بیانیہ بنانے میں ماہر ہے، جو اس وقت ملک دشمن کے طور پر پہچانا جا رہا ہے، جس کے اگر آپ ویلاگز اٹھا کر دیکھیں پنجابی کے اور دوسرے، تو سر وہ جس طرح سے پاکستان کی اسٹیٹ اور ریاست کے خلاف زہر اگلتا ہے، سر ایسے لوگ اگر پاکستان میں ان کو ایک عبرت کا نشان بنا کر ان کو کچل دیا جائے گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ جو لوگ پاکستان کے خلاف اپنی دھرتی کے خلاف بھونکتے ہیں، ان لوگوں کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے۔ تو جو لوگ بیچارے یہ باتیں کر رہے تھے اور ٹرمپ نو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ٹرمپ کے لیے یہ معاملہ ریلیونٹ نہیں ہے، اٹس ارریلیونٹ۔ عمران خان ایک ارریلیونٹ جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، عمران خان کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی کرتا تو پاکستان میں کوئی 2-3 لوگ کرتے ہوں گے، میں تو خان صاحب کو ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کرانی، پاکستان کی عدالتوں سے ان کے فیصلے ہونے ہیں، تو جو فیصلے ہونے ہیں وہ آئین اور قانون پر ہونے ہیں اور میرٹ پر ہونے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آل آنے کے بعد۔